ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والله يختص برحمته من يشاء صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دو ہمارے چار یارم کعبہ اولاد علی مذہب حنفی دار ملت حضرت خلیل آپ بائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہ و جلال محمد عثمان جائے شمع جمال محمد حیدر بہار باغ اتصال محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں حضور پیر شریعت رہبر شریعت منبع ولایت حضور پیر سیف الرحمن المعروف پیر مبارک پیر اچھی شریف رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی روح و اقبال کے نظر پیش کرنے لگا ہوں. بات کہتا ہے مرد خدا عشق سے صاحب فروغ، مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ، عشق ہے اصل حیات موت ہے اس پر حرام. مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ، جو حضور مبارک نے عشق کی شمع جلائی تو صاحب فروغ بھی بیٹھی ہے. وہ افغانستان سے لے کے خراسان تک، وہ پاکستان سے لے کے چیچنیا تک، وہ پوری دنیا میں صاحب فروغ بھی پھرتی ہے. مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ، عشق ہے اصل حیات موت ہے اس پر حرام. تند و سبک سے ہے گرچہ زمانے کی رو، تند و سبک سے ہے گرچہ زمانے کی رو. عشق خود ایک سیل ہے اور سیل کو لیتا ہے کام. عشق خود ایک سیلاب ہے جو ہر سیلاب کو تھام لیتا ہے. عشق خود ایک طوفان ہے جو ہر طوفان کو سنبھال لیتا ہے. عشق خود ایک دلیر ہے جو ہر ظالم کو سنبھال لیتا ہے. اور عشق امیر جلود، عشق لشکروں کا امیر ہے، لشکروں کا، سیفیوں کے لشکروں کا امیر ہے، آدھی رزمیوں کے لشکروں کا امیر ہے، آدھیوں کے لشکروں کا امیر ہے، نشبندیوں کے لشکروں کا امیر ہے. عشق امیر جلود، عشق فقیہ حرم، عشق حید السبیل، اس کے ہزاروں مقام. یہ کبھی فیض آباد میں چلتا ہے، کبھی جناب لاہور سے داتا صاحب سے چلتا ہے، کبھی جناب بابا جی کے قدموں سے چلتا ہے. عشق کے ہزاروں مقام ہیں. یہ جناب عشق عشق ہے. یہ عشق ہو تو پھر جناب مکے کی گلیوں میں حضرت بلال کو لٹا کر مارا جاتا ہے. دل کی زبان سے آہت 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 کر صدا بلند ہوتی ہے. اور جناب پھر عشق ہی ہو تو پھر بلال کعبے کی چھت کے اوپر چڑھ جاتا ہے. عشق ہے امیر جلود، اس کے ہزاروں مقام. یہ عشق میں کوئی تقریر کرنے کے لیے حاضر نہیں تھی، کوئی مقصد نہیں تھا، صرف حاضر ہوا تھا کہ میں جا کر وہ دیکھ کر آؤں جن کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے چن لیا گیا،
جن کی قربانیوں کی داستانیں فیض آباد سے شروع ہو کر اور جناب وزیر آباد تک آتی ہیں، جنہوں نے ہر میدان میں صرف نعرہ لگنے کی دیر کی، اپنا تن من دھن سب کچھ لے کر آئے، میں صرف ان کو سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے آیا۔ کوئی مقصد نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی سیٹ نہیں، کوئی سیاست نہیں، کوئی سب کچھ پڑے اس بلا میں میری بلا۔ ہمارا تو مقصد یہی ہے کہ حضور کا نام بلند ہو جائے، اور یہی مقصد ہے کہ بابا جی ہمیں بتا سکے رہے گا یوں ہی ان کا، رہے گا یوں ہی ان کا، رہے گا یوں ہی ان کا۔ ایک گل ہے، میں آیا بڑے دلیران کو نہ کہتے نعرہ میری چافتہ نہیں لگیا، یعنی نعرہ میرے مدار چلے لگا، زندان میں بھی نہ گئی شورش اپنے جنوں کی، اب سنگ مداوہ ہے سا شفتہ سری کا۔ ہم نے تو جناب جیل کی سلاخوں کے پیچھے، دیواروں کے پیچھے بھی آپ کی کاڑ نہیں لگنے دی، اسلام کا بڑا بلند ہے، اپنے کام ہمارا تعلیم جو دلیر ہوकर کھڑا ہے تو ہم بھی اس کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ دلیر کی وجہ سے ہم دلیر کھڑے ہیں۔ لبائے پیش کرنے کے لیے آئے ہوں جانشین پیر مبارک صاحب علیہ رحمہ حضرت پیر طریقت رہبر شریعت حیاتی جی، اور جناب پیر طریقت رہبر شریعت سرمایہ ملت شیخ القرآن اور حدیث پیر محمد حمید جان سیفی صاحب مجدد صاحب، ان کی بارگاہ میں صرف سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے آیا ہوں کہ جناب اللہ تعالیٰ نے جی اور جناب صاحبزادہ مفتی بشیر احمد صاحب اور حضرت میاں صاحب مبارک اور بہت بہت بڑے رجال بیٹھے ہیں، میاں محمد حنفی صاحب صاحب اور بہت بہت بڑے لوگ بیٹھے ہیں جن کا میں نام وہ چھپی ہوئی ہیں۔ میرے والد سے گرامی فرماتے تھے عمارت وہ نہیں ہوتی جس کا سامنے ظاہر نظر آئے، عمارت وہ ہوتی ہے جس کی بنیاد میں مضبوط ہو۔ بنیاد والے سارے میں چہرے دیکھ رہا ہوں جنہوں نے تمام مشکلات گھڑی میں آسانیاں ہوں، وہ حضور کے دین کے لیے حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ اور پیر صاحب کی نظر سے ہم کہتے ہیں پیر صاحب کی جناب ذات کو پہچاننا تو بڑی دور کی بات ہے، پیر صاحب کی نظر سے آگے چمکتا ہوا ستارہ سید سرور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں جذبات سے نہیں دے سکتا، وہ تو کمال ہے نا، لوگ ان کی ذات کے بارے میں بھی جاننا چاہیں گے، یہ تو ہمارے سرور شاہ صاحب ہی ان کو سمجھ آئے گا۔ جتنے ساری عقل بات کر جاتی ہے عشق تو شروع ہوگا، جہاں ساری عقلیں ختم ہو جاتی ہیں عشق وہاں سے آغاز کرتا ہے۔ اور بات کہتا ہے فقر سکھاتا ہے سیاد کو نقش لی، بات کہتا ہے فقر سکھاتا ہے کہ جناب شکار کو قابو میں لانا کیسے ہے۔ وہ شکار جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہو، وہ کہے بندہ 150 ایم سے گھنٹے میں خالی کرا لیں گے، ہم گھنٹے میں خالی کرا لیں گے۔ بات کہتا ہے فقر سکھاتا ہے سیاد کو نقش لی، ایک فقر سے کھلتے ہیں اسرار جہانگیر۔ جس کو جانتے ہی کوئی نہ ہوئے، جناب اپنے پرائیں دے اتاب ہی ہوئے، کوئی نکل کے بانگ کٹے جناب اس میں پکڑ کے جناب کو عزیز سوئیے کے اسے شکایت۔ ایک فقر سکھاتا ہے سیاد کو نقش لی، ایک فقر سے کھلتے ہیں اسرار جہانگیری، ایک فقر سے مٹی میں خاصیت اکسیری، ایک فقر سے قوموں میں مسکینی اور دلگیری، ایک فقر ہے شبیری۔ بات کہتا ہے ایک فقر امام حسین کی طرح سب کو چھڑ کے کربلا جانا، لوگ ہر واسطے آ رہے ہیں امام صاحب چھڑ کے کربلا جا رہے ہیں۔ ایک فقر ہے شبیری، اس فقر میں ہے میری میراث مسلمانی سرمایہ شبیری۔ سارا کچھ جمع کر کے لے آؤ، جو کچھ کرو، آخر دیکھئے کہ جناب مغز قرآن روح ایمان جان دی حس حب رحمت اللہ، جس کو کچھ جمع مرضی کر کے لے آؤ، سارا کچھ اگر جس کو جمع تفریق کر کے لے آؤ گے تو حضور کی ذات سارے واسطے اقبال کہہ گیا ہے بزرگاں واسطے
واسطے اور جڑے مزار شریف کے اندر بیٹھے رہنا واسطے بھی بات کرتا دین اگر تک پختہ بے آداب ہے بات کرتا ہے کچھ نہ کوئی بیٹھی اور انہوں کو نہ بیٹھی جنہوں سمجھ نہیں آئے تھی دین اگر تک پختہ بے آداب ہے دین وقیدت صحبت ہے ارباب ہے بات کرتا دین اگر سکڑی نا تین اللہ والے کو آدھے سکتے انہاں کے تنوج میں کسی کی پھر تنوج دین نہیں سکھان گے پھر تنوج جہانگیر جہاں بان جہاں آرام پھر انہیں دسن کے کہ غرض میں تجھ سے کیا کہوں کہ وہ سہارا نشی کیا ہے یہ والا تسلسل ہے بڑا اسلام رہ گیا قیامت تک 1400 سال تک اس نے رہنا اور یہ تسلسل ہے اللہ تعالیٰ نے خانقاہوں اس واسطے نہیں رکھی ہے خانقاہوں سے بڑے بڑے رجال پیدا ہوئے بڑے بڑے رجال آخری بات حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی درگاہ کی چڑھائیاں گاڑیاں جا رہی ہیں آپ کی درگاہ کی چڑھائیاں گاڑی جا رہی تھی میں مجھے کہا کہ اردو میں بات کر رہی ہے آپ کی درگاہ کی چڑھائیاں گاڑی جا رہی تھی تو تیمور لنگ بڑا ظالم بادشاہ وہ گزرا اور اس نے دیکھا کہ حضرت شیخ بہاؤالدین نقشبند کی چٹائیوں کی درگاہ کی چٹائیاں گاڑی جا رہی تھی تو اس نے کھڑے ہو کر نا کیا کیا اس نے وہ جو گرد و غبار کی اندر لینا شروع کر دیا امام ربانی نے فرمایا تیمور ملک بانی ماں بول وآخر دعوانا الحمدللہ